ایک ٹیچر کہتی ہیں کہ میں نے طلباء کی ایک ٹیم کو سال کے آخر میں ایک پروگرام میں ان کی ماؤں کے سامنے ایک نظم پیش کرنے کے لیے تیاری کروائی۔ تیاری اور ریہرسل کے مختلف مراحل کے بعد آخرکار پروگرام کا دن آ گیا۔ نظم شروع ہو گئی، مگر ان کی اس خوبصورت کارکردگی پر اس وقت پانی پھر گیا جب ایک بچی جو اپنی سہیلیوں کے ساتھ نظم پڑھ رہی تھی، اچانک وہ بچی اپنے ہاتھ، جسم اور انگلیوں کو حرکت دینے لگی اور اپنا منہ کسی کارٹون کے کریکٹر کی طرح بنانے لگی۔ اس کی ان عجیب و غریب حرکتوں کی وجہ سے دوسری تمام بچیاں پریشان ہو گئیں۔ ٹیچر نے بتایا کہ میرا جی چاہا کہ میں جا کر اس بچی کو ڈانٹوں اور اسے تنبیہ کروں کہ وہ ڈسپلن اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ مجھے اس بچی پر اتنا غصہ آیا کہ میرا دل چاہا کہ میں اس بچی کو سختی کے ساتھ دوسری بچیوں سے کھینچ کر الگ کر دوں، لیکن جو میں اس بچی کے قریب جاتی، وہ بچی پارے کی طرح چھٹک کر مجھ سے دور ہو جاتی۔ اس کی یہ حرکتیں بڑھتی گئیں اور وہ سارے لوگوں کی نظر کا مرکز بن گئی۔ وہاں موجود تمام خواتین اس بچے کی حرکتوں پر زور زور سے ہنس رہی تھیں۔ میری نظر پرنسپل پر پڑی، جن کی پیشانی شرمندگی کی وجہ سے پسینے سے شرابور تھی۔ پرنسپل اپنی سیٹ سے اٹھی اور مجھ سے کہنے لگیں، اس بدتمیز اور بیہودہ لڑکی کو اسکول سے نکال دو۔ میں نے بھی پرنسپل کی اس بات پر حامی بھری، لیکن ایک چیز نے ہم سب کی نظروں کو متوجہ کیا کہ اس پورے وقفے میں اس بچے کی ماں کھڑی ہو کر اپنے بچے کی ان حرکتوں پر تالی بجاتی رہی، گویا کہ اس کی ماں اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی کہ وہ اپنا یہ فضول کام جاری رکھے۔ جیسے ہی نظم ختم ہوئی، میں جلدی سے اسٹیج کی طرف بڑھی اور اس لڑکی کو زور سے پکڑ کر کھینچا اور بولی، تم نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ نظم پڑھنے کے بجائے یہ عجیب و غریب حرکتیں کیوں کی؟ وہ بچی بولی، اس لیے کہ پروگرام میں میری ماں بھی موجود تھی۔ مجھے اس بچی کے ڈٹائے بھرے جواب پر بڑی حیرت ہوئی، لیکن مجھے اس وقت بڑا دھچکا لگا جب اس بچی نے آگے یہ کہا کہ میری ماں بول اور سن نہیں سکتی۔ میں نے گونگے لوگوں کی زبان میں اس نظم کا ترجمہ اپنی ماں کے لیے پیش کیا تاکہ دیگر تمام بچیوں کی ماؤں کی طرح میری ماں بھی اپنی بیٹی کی کارکردگی پر خوشی کا اظہار کر سکے۔ جیسے اس بچی نے یہ وضاحت کی، وہ بچی دوڑ کر اپنی ماں کی طرف بڑھی اور اپنی ماں کے گلے لگ کر زار و قطار رونے لگی۔ جب وہاں موجود سارے لوگوں کو حقیقت معلوم ہوئی تو سارا ہال سسکیوں سے گونج اٹھا۔ واقعے کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ پرنسپل نے اس لڑکی کو اسکول سے نکالنے کے بجائے اس لڑکی کو انعام سے نوازا اور اسے مثالی طالبہ کا خطاب دیا۔ وہ لڑکی جب وہاں سے نکلی تو سر اٹھا کر خوشی سے اچھلتے ہوئے جا رہی تھی۔ بعض مواقع پر جلد بازی کا مظاہرہ مت کیجیے، دوسروں پر اپنی بات مسلط کرنے میں جلدی سے کام مت لیجیے۔ اس بدگمانی کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ملنا جلنا کم کرتے ہیں، رشتے ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک سے لوگوں کے ساتھ خوش خیالی کی توفیق مانگیں، کیونکہ اسی میں دلوں کا سکون اور سینوں کی سلامتی ہے۔